بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم عملی مشق نمبر 9 شروع کریں گے، جو کہ سوال نمبر 3 کے بعد موجود ہے۔ تو اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور حسب معمول آپ نے ان کے جوابات خود معلوم کرنے ہیں۔ سابقہ ویڈیوز کے اندر آپ تفصیلی طور پر اس کو پڑھ چکے ہیں۔ عملی مشق نمبر 9، سوال نمبر 1، زبانی مگر مختصر جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، مرزا قادیانی ملعون کی ابتدائی تعلیم کے حالات مختصر بتائیں اور اس کا نسب نامہ بھی ذکر کریں، اور اس کی جو تعلیم سے متعلقہ کچھ زائد باتیں، خارجی باتیں، اضافی باتیں تھیں، اور اس کے نسب کے متعلق وہ بھی آپ اسی میں دہرا لیجیے۔ دوسرا سوال ہے، مرزا ملعون کے حکومت برطانیہ سے تعلقات اور مراسم کا آغاز کس طرح ہوا اور اس نے اپنے بارے میں کیا کیا دعوے کیے۔ تیسرا سوال ہے، مرزا ملعون نے مستقل صاحب شریعت نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کب کیا ہے، اس کی اپنی کتابوں سے حوالہ کے ساتھ بیان کریں۔ چوتھا سوال ہے، ایمان کی تعریف کے ساتھ ضروریات دین کی تعریف ذکر کریں۔ پانچواں سوال ہے، کفر کی تعریف بیان کریں، لزوم کفر اور التزام کفر میں فرق ذکر کریں، کفر الحاد اور کفر زندقہ کی تعریف ذکر کریں۔ ساتواں سوال ہے، ارتداد اور نفاق کے درمیان فرق واضح کریں۔ آٹھواں سوال، کفر کی اقسام میں سے قادیانیوں کا کفر کس قسم میں شامل ہے۔ نواں سوال ہے، زندیق اور مرتد کا کیا حکم ہے، واضح لفظوں میں بیان کیجیے۔ دسواں سوال ہے، مسلمانوں کی آپس میں تکفیر بازی کی وجہ سے قادیانی لوگوں کو کس طرح مغالطے میں مبتلا کرتے ہیں، عام مسلمانوں کو ان کے اس مغالطے سے نکالنے کے لیے آپ کے پاس کیا حل ہے۔ یہ 10 سوالات ہیں۔ اس کے بعد آگے درست ہونے کا نشان یا غلط ہونے کا نشان آپ نے لگانا ہے۔ سوال نمبر 2، اپنے سبق کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل عبارات میں سے متعلقہ خانہ یعنی باکس میں ٹک کا نشان درست ہونے کے نشان کے ساتھ صحیح اور غلط میں امتیاز کریں اور صحیح عقیدہ بھی بیان کریں۔ پہلے نمبر میں، مرزا ملعون کا نام احمد تھا، اس کا آبائی وطن قادیان تھا جو تحصیل بٹالہ ضلع گورداسپور کا قصبہ ہے۔ صحیح یا غلط؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ مرزا قادیانی نے ابتدائی دینی تعلیم ملک مستند اور معروف تعلیمی اداروں میں بڑی بڑی اہل علم شخصیات کے سامنے زانوئے ادب طے کرتے ہوئے حاصل کی۔ صحیح یا غلط؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ تیسرے نمبر پہ، دوران ملازمت مرزا ملعون کی عیسائی پادریوں اور برطانوی انٹیلیجنس مشن کے افسروں کی خفیہ ملاقاتیں رہیں۔ صحیح یا غلط؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ مرزا ملعون نے سب سے پہلے اپنے بارے میں نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس سے صدق دل سے توبہ کر لی تھی۔ صحیح یا غلط؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ پانچویں نمبر پہ، قرآن آیات میں جہاں انبیاء سابقین علیہم الصلوات و تسلیمات سے خطاب ہے، مکتوبات احمدیہ میں ملعون نے دعویٰ کیا ہے کہ ان سے مراد وہ خود ہے۔ صحیح یا غلط کی وضاحت۔ چھٹے نمبر پہ ہے، مرزا کی کسی عبارت سے معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے مستقل صاحب شریعت نبی یا رسول ہونے کا کہیں بھی دعویٰ کیا ہے۔ ساتویں نمبر پہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی تعلیم فرمودہ باتوں اور غیب کی خبروں کو سمجھ کر ان کی سچائی آنکھوں سے دیکھ کر ماننے کا نام ایمان ہے۔ صحیح یا غلط؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ آٹھویں نمبر پہ ہے کہ وہ قطعی یقینی امور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق تواتر قطعی طور پر ثابت ہوں اور عام طور پر مسلمان ان کو جانتے ہوں، ان کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ صحیح یا غلط؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ نویں نمبر پہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی بیان کردہ تعلیمات اور غیب کی خبروں کا سرے سے انکار کر دینا الحاد اور زندقہ کہلاتا ہے۔ صحیح یا غلط؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت۔ 10ویں نمبر پہ ہے، قادیانیوں کا کفر نفاق ہے، ان سے وہی معاملہ کیا جائے گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ کیا تھا، یعنی ظاہری طور پر ان پر احکام اسلام لاگو ہوں گے۔ صحیح یا غلط؟ اگر غلط ہے تو صحیح کی وضاحت کریں۔ یہ 10 سوالات تھے۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا سیکشن ہے وہ ہے، صحیح جگہ پر ٹک کا نشان لگا کر اپنے عقیدے اور ایمان کی صحت کا ثبوت دیں۔ پہلا سوال ہے کہ مرزا ملعون نے اپنے لڑکپن اور جوانی کے زمانہ میں صادق اور امین تھا، خدمت خلق کا حریص تھا، مستند اداروں میں تعلیم کے لیے سرگرداں تھا، عیاش طبع اور آوارہ ذہن تھا، پرلے درجے کے بددین دہریوں کی صحبت میں تھا، عبادت و ریاضت میں خوب محنت کرنے والا تھا۔ ان میں سے جو جواب ٹھیک ہے اس میں آپ ٹک کا نشان لگا دیں۔ دوسرا ہے، مرزا ملعون نے اپنی زندگی میں درج ذیل مختلف دعوے کیے۔ 1882 میں مجدد ہونے کا دعویٰ، 1891 میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، 1899 میں ذلی و بروزی نبوت کا دعویٰ، 1901 میں مستقل صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ، 1905 میں مکمل تائب ہو کر نیک زندگی
نیکی کی زندگی بسر کی۔ مرزا ملعون کی وہ کتابیں جن میں اس نے اپنے باطل اور جھوٹے دعوے ذکر کیے ہیں یہ ہیں مکتوبات احمدیہ، مکتوبات امام ربانی، تذکرہ، خزائن، براہین احمدیہ، تفسیرات احمدیہ، تحفہ گولرویہ، ازالہ اوہام، اربعین، دافع البلا۔ ان میں سے جو مرزا کے جھوٹے دعوے پر مشتمل کتابیں ہیں ان کو ٹک کر دیں گے، باقی کتابیں رہ جائیں گی۔ چوتھے نمبر پہ ہے تمام ضروریات دین کو دل سے سچا سمجھنا مگر اس کی تشریح اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور اجماع امت کے خلاف بیان کرنا، یہ کہلاتا ہے شرک، کفر نفاق ہے، کفر زندقہ و الحاد ہے، گناہ کبیرہ ہے، کفر انکار ہے، عصر حاضر کا تقاضا ہے۔ جو جواب دوستو اس میں ٹک کا نشان لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور عام مسلمان معاشرے میں بھی کسی بھی شخص کو مومن سمجھنے کے لیے ضروری ہے دل سے تصدیق کرنا، تمام سرکاری کاغذات اور رجسٹروں میں مذہب اسلام کا اندراج کرنا، دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنا، دل و زبان سے تصدیق کرنا مگر قادیانیوں اور دیگر باطل مذاہب کو بھی صحیح سمجھنا۔ جو اس میں درست ہے اس میں ٹک کا نشان لگا دیں۔ چھوٹے نمبر پہ ہے اسی حد تک دین میں کوشش کرنے والا پکا مومن ہے، خوب دینی معلومات اور محض معلومات رکھنے والا، اکثر ضروریات دین کی 100% تصدیق کرنے والا، تمام ضروریات دین کا خالی زبان سے 100% اقرار کرنے والا، تمام ضروریات دین کو 100% دل سے سچا ماننے اور زبان سے اقرار کرنے والا۔ 7ویں نمبر پہ ہے مندرجہ ذیل شخص کی سزا ہمیشہ جہنم ہے، گناہگار، مشرک، زندیق، منافق، بدعتی۔ جو درست ہے اس میں ٹک کا نشان لگا دیں گے اور جو غیر درست ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ 8ویں نمبر پہ ہے قادیانیوں کے بارے میں علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ ہیں زندیق، بدعتی ہیں، گناہگار مسلمان ہیں، مرتد ہیں، مشرک ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، منافق ہیں۔ جو درست ہے اس میں ٹک کا نشان لگا دیں۔ 9ویں نمبر پہ جو باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق تواتر منقول ہیں ان کو ضروریات دین کہتے ہیں، جن کا انکار کرنا گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بدعت ہے، شرک ہے، کفر ہے، اس میں گنجائش ہے۔ 10واں اور آخری ہمارا سوال ہے کہ ایمان کے لیے بنیادی شرائط ہیں، نماز، روزہ، صدقات و خیرات کا خوب اہتمام کرنا، 100% تمام ضروریات دین کو دل سے سچا سمجھنا، فقراء، درویشوں اور غریب مسلمانوں کے لیے خوب لنگر کا اہتمام کرنا، تصدیق قلبی کے ساتھ ساتھ باطل مذاہب جیسے قادیانیت وغیرہ سے برات اور بیزاری، حج و عمرہ کی کثرت کرنا، گفت و شنید میں ظاہری طور پر خوب اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ جو اس میں درست ہے اس میں آپ ٹک کا نشان لگا لیں گے، چونکہ آپ کے پاس کتاب موجود ہوگی تو اسی کے اندر آپ اس کو حل کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے عملی مشق نمبر 9 جو کہ سوال نمبر 3 کے بعد موجود تھی اس کو مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ مزید جو مباحث ہیں وہ اگلی ویڈیو میں نئے سوالات کے تحت آتی رہیں گی، اس میں ہم ان مباحث کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ساری انسانیت کو فتنہ قادیانیت اور دیگر تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔